ملکہ زبیدہ جو ہے یہ ہارون الرشید کی بیوی ہے، لیکن اتنی صالحہ تھی کہ جب ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس سے نکاح کروں تو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی کا حق مہر لوں گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے حق مہر ادا کرنا۔ تو اس نے کہا کیا حق مہر لوگی؟ کہا بغداد سے نہر نکالو اور عرفات تک پہنچاؤ، یہ میرا حق مہر ہوگا۔ اور یہ بڑا مشکل کام تھا، اور اس کے لیے اس زمانے میں جو ہے وہ کتنے پیسے خرچ آئے، اور وہ نہر نکالی گئی۔ اور جب وہ نہر جاری ہو گئی تو جو خادم تھے انہوں نے آ کے حساب پیش کیا ملکہ کو کہ یہ اس کا حساب ہے، اتنے پیسے خرچ آئے ہیں۔ تو نہر کے کنارے جب وہ دورہ کرنے گئی، دیکھنے گئی، تو انہوں نے حساب پیش کیا تو اس نے کاغذ پھاڑ کر کے نہر کے اندر ہی پھینک کر کے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، ہم اس کا حساب یوم حساب پہ چھوڑتے ہیں۔ تو وہ نہر پھر جب تک یہ جدید ذرائع نہیں آئے تھے تو حاجیوں کے لیے سیرابی کا باعث بنتی رہی، اور نہر زبیدہ کے آج بھی اثرات جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بغداد سے چلتی تھی نہر اور مکہ المکرمہ تک پہنچتی تھی، اور یہ حق مہر تھا زبیدہ خاتون کا۔ اور یہ زبیدہ خاتون جو انتہائی نیک اور صالحہ خاتون تھی، یہ حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتی رہتی کہ ان سے کوئی دعا مل جائے، کیونکہ یہ مجاذیب میں سے تھے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اور وہ جو کہہ دے اللہ وہ کر دے۔ فرمایا صحیح حدیث میں ہے رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سارے لوگ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، حالات پرا گندہ، بال بکھرے ہوئے، لیکن فرمایا انہیں کہیں چھیڑ نہ بیٹھنا، اللہ کے نام پہ وہ قسم ڈال دیں تو اللہ فوری پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی قبیلے کا فرد تھا بہلول دانا۔ ایک دن زبیدہ گزر رہی ہے دجلہ کے کنارے پہ، تو بہلول مٹی کے گروندے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ بناتا ہے اور گرا دیتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے بچپن میں منظر دیکھا، وہ گلی میں ریت پھینک جائے تو بچے جو ہے وہ پاؤں کے اوپر گروندے بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو ہولے سے پاؤں نکال لیتے ہیں، پھر جب کھیل ختم ہو تو گرا دیتے ہیں۔ یہی شغل بہلول کر رہا ہے دجلہ کے کنارے۔ تو ملکہ زبیدہ گزری، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا کہ 10 روپے کا، فرض کرو 10 روپے کا ایک مکان بیچ رہا ہوں۔ 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ اس نے 10 درہم نکالے، بہلول کو دیے، بہلول نے پیسے دیکھے اور دجلہ میں پھینک دیے، اور ایک کے گرد دائرہ کھینچ کے کہا یہ تمہارا ہوا۔ پیچھے سے بادشاہ گزرا تو اس نے بہلول کو دیکھا ایسی شغل میں لگا ہوا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مال بنا رہا ہوں۔ تو کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، موج میں لگا ہوا ہے۔ اچھا خیر، جب رات پڑی بادشاہ سویا، کیا دیکھتا ہے جنت میں ایک خوبصورت محل ہے کہ اس نے کبھی ایسا محل دیکھا ہی نہیں تھا۔ شوق ہوا کہ اس کو اندر سے دیکھو، کیونکہ وہ بادشاہوں کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جب آگے بڑھا تو لکھا تھا ملکہ زبیدہ، اشتیاق اور بڑھا۔ تو پھر آگے بڑھنے لگا، دربان نے روک دیا، کہا یہ میری بیوی کا ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، بادشاہ بے چین ہو گیا کہ کون سا اس نے نیک عمل کیا ہے کہ جنت میں اس کے نام کا محل دیکھا ہے۔ تو اس نے ملکہ کو بیدار کیا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، وہی معمول کی عبادتیں ہیں، وہی نیکیاں ہیں۔ ہاں یاد پڑا، آج میں گزر رہی تھی راستے میں دجلہ کے کنارے، بہلول بیٹھا تھا اور وہ محل تعمیر کر رہا تھا، وہ گروندے، اور کہہ رہا تھا یہ جنت کے محل ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی موج میں ہے، تو ایک میں نے اس سے خرید لیا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، اور میں دیوانے کی بھیڑ سمجھا اور آگے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا، ہارون الرشید قصدن گزرا، اور دل میں تھا کہ آج بہلول اسی شغل میں دوبارہ مل جائے تو کیا اچھا ہو۔ اگلے دن دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہی کام کر رہا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ جواب کل جیسا ملے۔ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی، کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 روپے کا کہتے ہو۔ کہا ہاں کوئی اور آئے تو اس کے لیے 10 روپے کا۔ کہا تو میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ کہا تم دیکھ کے جو آئے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سعدی نے کہا تھا، سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنو نندو مجنو عاقل است۔